النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللہ تعالیٰ آپ کے فضل کرم کا پاک سب تمام یا اللہ اہل بیت کو ادا کربلا حضور پیران پیر اور آدم کے تقدیر کے سب سے واسطے وسیلت مولا عالم اسلام کی ترقی دے، اسلام کا بلبلا فرما، ظالم حکمران سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا، ان کی کوششوں کو ناکام فرما مولا، اپنے فضل کرم سے پاک کے واسطے وسیلے سے شبر صاحب کا ہمارے پاکستان جانے حاضر رہے مولا، ان کے خدمات کو قبول فرما مولا، مولانا اسحاق محی الدین صاحب کے صحت و عافیت دے، بعد میں ترقی دے، خدمات کو قبول فرما حضرت باب العلم انوار محمدی کی ترقی دے، دام درم سفر دو تعاون کرتے ہیں تمام کے رشتے عمر میں برکت دے مولا، یہاں کے اساتذہ کے طلباء کو ترقی عطا فرما، تمام بچوں کو جید حافظ جید عالم بنا، سب کو بعمل بنا، غوث اور خواجہ کا چاہنے والا بنا، اہل بیت شہداء کربلا محبت رکھنے والا بنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں کہ حضرت قبلہ نے اپنا وقت عنایت فرمایا ہے. الحمدللہ 35 سال سے مدرسہ حاضہ میں یوم آزادی کے موقع پر طلباء جمع ہوتے ہیں اور بڑے ہی پرجوش انداز میں ترنگا لہرایا جاتا ہے اور قومی ترانے گائے جاتے ہیں اور طلباء حاضر رہتے ہیں. الحمدللہ یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا. جزاک اللہ. شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت علامہ مولانا حافظ سید آل محمد قادری المصری المعروف شبر پہر صاحب قبلہ اپنے دست مبارک سے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر مدرسہ باب انوار محمدی میں ترنگا لہرایا ہے. میں حضرت گناہ و مصروفیت کے باوجود اپنا قیمتی وقت عطا کی ہے. میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ تمام اساتذہ، تمام طلباء باب انوار محمدی، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. سر ایک سیکنڈ، قوم کے نام سے آپ کیا کہنا چاہیں گے صاحب نوجوان نسل کے لیے اس کے آزادی کے بارے میں؟ نوجوان نسل کو میں یہی بات بتاؤں گا کہ ہندوستان کے آئین پہ بھروسہ رکھیں. آپ ڈیموکریٹکلی اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے لڑیں. سب سے پہلی چیز نوجوان، ہمارا نوجوان بالخصوص مسلمانوں کے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. یہ ایکسکیوز کہ ہمیں سہولت نہیں ہے پڑھنے کی، یہ ایکسکیوز کہ ہمارے پاس اسکول جانے نہیں ملا، یہ کہنا کہ ہم کالج نہیں جا پائے، علم دین حاصل کرنا ہے. اور حدیث پاک ہے کہ ہر مسلمان پہ اسلام کی تعلیم ہر مرد اور مسلم کے اوپر فرض کی گئی ہے. آپ یہی دیکھیں کہ آپ کے یہاں حیدرآباد کے قلب شہر میں باب العلم انوار محمدی برسوں سے دین کی خدمت کر رہا ہے. یہاں پہ اگر کوئی نوجوان آتے ہیں تو ان کو فری تعلیم بھی دی جاتی ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ آج یوم آزادی کے موقع پر کہ مسلمانوں کو عمر نہ سوچی جائے، وہ دن میں 1-2 گھنٹے یا شام کے وقت 2 گھنٹے نکالیں اور علم دین سیکھیں، اور جو فن سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ سیکھیں. جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنجز کے لیے تیار نہیں کریں گے، علم کے زیور سے آراستہ نہیں کریں گے، آپ کی کامیابی ہر وقت رکتے رہے گی. سب اور ایک بار جو سو حکومتوں جو سو تقریباً جو سو بول رہے ہیں کہ مسلمانوں جو سو عید وغیرہ کرتے ہیں مگر 15 اگست کو یہ لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے، مدرسوں میں بھی لوگ فلیگ نہیں چڑھاتے بول کے ایسا کہنا ہے تقریباً لوگوں. یہ سراسر اگر کسی گوشے سے کہا جا رہا ہے تو آپ بالکل سمجھ جائیں یہ مدرسوں کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن لوگ ہیں. یہ کہنا بالکل
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मैं आप तमाम को हिंदुस्तान की 75 साला यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन 75 सालों में हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की, और मैं आज इन नन्हे मदरसे के नौजवानों से इस बात को याद दिला दूं कि हमें इस मुल्क की आज़ादी 75 साल पहले एक दो रोज़ में हासिल नहीं हुई। इस आज़ादी के पीछे हमारे असलाफ ने जिद्दोजहद की, अपनी जानों की कुर्बानी दी। आज़ादी से कबल 100 साल तक उलमाए किराम ने, मशाइखीन ने, हुफ़ाज़ ने, बिलखुसूस मदरसों के तलबा ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से इस मुल्क को आज़ाद करवाया। बेशुमार हज़ारों लाखों जानों ने मदरसे से निकलकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है। मैं ये इसलिए सुना रहा हूँ कि मदरसों में पढ़ने वाले नौजवान नौनिहाल ये दीन का और मुल्क का सुतून है। ये मुल्क के लिए जब जब मुल्क पर अगियार और मुल्क दुश्मन ताकतें मुल्क पर आंख लगाएगी तो इन्हीं मदरसे के पढ़ने वाले नौजवान अपनी जानों की कुर्बानी देकर अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क के तिरंगे की हिफाजत करेंगे, उसके आन बान की हिफाजत करेंगे। इसीलिए करेंगे कि हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में अगर हुकूमतें बदलती रहती हैं, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, मगर हम रूहानी तौर पर इस मुल्क में हुकूमत सरकार सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मानते हैं। माशाअल्लाह। मुल्क में चाहे कोई हुकूमत हो, हम हिंदुस्तान की सरहदों की और उसके तिरंगे की हिफाजत करेंगे। इसीलिए भी करेंगे कि नबी हुजूर पाक